بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بے خوابی، انسومیا، نیند کا نہ آنا، اس زمانے کے اندر یہ بیماری بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مرض میں نیند بالکل نہیں آتی ہے یا بہت کم آتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ دماغ میں خون جب وہ کم پہنچتا ہے، دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور یہ بالعموم ہے تیز بخار ہو گیا، درد جو وہ شدت کے ساتھ ہو گیا، یعنی شدت کا درد، بد ہضمی ہے، قبض ہے، خون کی کمی ہے، رنج و غم ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، دل دماغ کی بیماریاں ہیں، گنٹھیا ہے، نکرس ہے، مالی خولیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کثرت دماغی، یعنی دماغی کام زیادہ کرنا، پڑھنا لکھنا، بولنا، کثرت دماغی محنت جو ہے اس کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کو دماغ کی کثرت کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ بے خوابی، دل کی جب حرکت بڑھ جاتی ہے، یعنی جب بے خوابی ہوتی ہے تو دل کی حرکت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، طبیعت پریشان، نہایت بے چین، انسان غمگین، پریشان، بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں، سوراخ ہیں، وہ یہ خشک ہوں گے، پیاس زیادہ محسوس ہوگی، اور سر میں گرمی محسوس ہوگی، ایسے لگ رہا کہ جیسے میرا سر جو وہ بہت زیادہ گرم ہے۔ اس وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، بعض اوقات تو بالکل نیند نہیں آتی۔ آپ نے دوستوں سے سنا ہوگا کہ یار رات پوری میں کرپٹیں لیتا رہتا ہوں، پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، صبح کے وقت جا کے تھوڑی سی مجھے نیند آتی ہے۔ تو یہ خشکی کی وجہ سے ہے۔ کوشش یہی کریں کہ تری پیدا ہو جائے دماغ کے اندر، اور اگر نیند نہ آنے کا سبب ہے، خون کی کمی ہے، تو خون پیدا کرنے والی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، اور اگر کسی کو 6 گھنٹے سے کم نیند ہے تو سمجھ لے کہ وہ پورا دن سست رہے گا، پریشان ہوگا، اسے رنج ہوگا، غم ہوگا، صدمہ ہوگا۔ تو اس میں بازار کے اندر ہے آپ کو ایک روغن ملتا ہے جس کو روغن لبوب سبع کہا جاتا ہے۔ روغن لبوب سبع، اسی نام سے بے شمار دواخانے اس کو بناتے ہیں، اور اگر کسی آدمی نے اپنا روغن بنانا ہے، 5-7 دوستوں نے مل کے بنانا ہے، بازار کے روغن پہ آپ کو اعتبار نہیں کہ ملاوٹ ہوگی اس میں، تو آپ اپنا بھی بنا سکتے ہو۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، سبع 7، تو اس میں 7 مغزیات ہیں۔ ایک مغز فندق، بندق بھی کہا جاتا ہے،
ریٹھا جو ہے وہ توڑ کے اندر سے جو مغز نکلتا ہے اس کو مغز بندو کہا جاتا ہے۔ دوسرا مغز پستہ ہے، مغز بادام، لیکن یہ آپ نے میٹھا والا لینا ہے۔ اور تل، یہ چھیلے ہوئے تل آپ نے لینے ہیں۔ مغز چلغوزہ ہے اور مغز کدو ہے اور مغز اخروٹ ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کا لے کے، اور یہ ساری کی ساری برابر وزن ہے، ہم وزن، پاؤ پاؤ، آدھا آدھا کلو، کلو کلو، جتنا مرضی آپ لے کے تو اس کا روغن نکلوا لو یا بازار سے لے کے استعمال کر لو۔ اگر آپ سر پہ مالش کرو گے تو تھوڑے عرصے کے بعد جب آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور اس تیل کے استعمال سے یہ جو سرسام ہو جاتا ہے یا سوداوی مادہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور ہے نسخہ، وہ یہ ہے کہ اگر خرگوش کا پتا اور خشخاش ہم وزن، خرگوش کے پتوں کو لے کے آپ خشک کر لو، ہم وزن خشخاش ملا کے آپ 2 ماشا ملائی کے اندر، حلوے کے اندر، مکھن کے اندر رکھ کے استعمال کریں۔ بہت جلدی جب آپ کو نیند اور گہری نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی سہل اور آسان یہ ہے کہ آپ اکثر اور بیشتر یہی کوشش کرو کہ سر پہ کسی عام تیل، سرسوں کے تیل کی مالش کرو، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ناک کے اندر اور اپنے ناف میں یہ تیل روزانہ لگایا کرو۔ کچھ دن ہی اگر آپ نے ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیا، لگانا شروع کر دیا، تو یہ جو بے خوابی ہے، انسومیا ہے، یہ سحر کی تکلیف ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی آدمی کو بہت پرانی بیماری ہے تو وہ سرسوں کے تیل کی مالش پاؤں کے تلووں پہ کرے، 5-7 منٹ مالش کر کے، اور اس کے بعد آپ نے دھونا نہیں ہے پاؤں کو، بلکہ کپڑے سے، ٹیشو پیپر سے آپ صاف کر لو۔ ابھی آپ نے پاؤں کے تلووں میں مالش کی یا کروائی، اور 5 منٹ کے بعد دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال اس زمانے کے اندر ہم چائے، کافی، سگریٹ، نسوار، پان، خشک چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شہزادے تو ایسے ہیں، رات کو جب نیند نہیں آتی تو کہتے کپ چائے کا بنا کے دے دو، آگے خشکی ہے، چائے سے اور زیادہ خشکی پیدا ہو گئی۔ تو آپ سبب کو تلاش کرو کہ کس وجہ سے جب آپ کو نیند نہیں آ رہی، اور 95% تو یہی ہوگا کہ دماغ کی خشکی کی وجہ سے، چائے پی پی کر، کافی پی پی کر، قہوہ پی پی کر، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی نشہ ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، کوکین ہے، کوئی اور طرح کی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر آپ دھیان دو گے تری پہ، اور تری اگر آپ کھا نہیں سکتے، کسی نے منع کیا ہے، تو سر پہ مالش کرو، پاؤں کے تلووں کے نیچے، تو انشاءاللہ العزیز بے خوابی والا مرض دور ہو جائے گا، آپ کو بہت جلدی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی، آپ یا آپ کا کوئی دوست یار بے خوابی، نیند نہ آنے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو اسے ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔